لقد يسرنا القرآن للذكر اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 39ویں لیکچر میں آج ہم شریک ہیں۔ ناظرین، تجوید میں سب سے پہلے آج ہم گزشتہ سبق میں پڑھے ہوئے لیکچر کی دہرائی ہی کریں گے۔ ہم نے گزشتہ سبق میں دانتوں کی اقسام پڑھی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ دانتوں کی 6 اقسام ہیں: ثنایا، ربائی، انیاب، دواحک، طواحن اور نواجز۔ یہ ہم نے پڑھی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ثنایا سے مراد 2 ہے۔ اوپر والے جو 2 دانت ہوتے ہیں انہیں ثنایا علیا کہتے ہیں، نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ اسی طرح ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک کل 4 دانت، یہ ربائی ہو گئے۔ ربائی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک کل 4 دانت، یہ انیاب ہو گئے۔ انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک کل 4 داڑیں دواحک ہو گئیں۔ دواحک کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3 کل 12 داڑیں ہو گئیں، اور طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک کل یہ 4 پھر داڑیں ہو گئیں نواجز۔ تو ناظرین، یہ مختلف دانتوں کی اقسام ہیں جن میں سے اوپر والے 3 نام ثنایا، ربائی، انیاب دانتوں کے ہیں۔ دواحک، طواحن اور نواجز یہ داڑیں ہیں۔ یہ آج کا سبق ہے ناظرین۔ آئیے پہلے اس کا تلفظ صحیح کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس کا کریں گے ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ سب سے پہلے الف مدہ ہے، اس کے بعد واو مدہ ہے، اس کے بعد نون مشدد پہ غنہ کیا۔ اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس کو مفخم پڑھا۔ الف مدہ ہے، اس کے بعد واو مدہ ہے، اور پھر الف مدہ ہے، اور پھر یہاں پہ واو مدہ ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ نون ساکن پہ ناظرین ہم نے اظہار کیا ہے، اس کے بعد میم ساکن پہ اظہار شفوی، میم مشدد پہ غنہ، واو مدہ ہے، اس کے بعد الف المدیہ الصغیرہ، پھر الف المدہ ہے، پھر واو مدہ ہے، پھر مد منفصل ہے، پھر الف مدہ، پھر نون ساکن پہ اظہار، میم ساکن پہ اظہار شفوی، الف مدہ، نون مشدد پر غنہ اور واو مدہ۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ۔ یہاں پہ ناظرین یا کا ما قبل مفتوح ہے، لہٰذا یا لین ہے، اس کے بعد یا کا ما قبل مکسور یا مدہ ہے، پھر واو مدہ ہے، الف المدیہ الصغیرہ ہے، پھر یا کا ما قبل مفتوح یا لین، پھر یہ یا مدہ ہے، ما قبل مکسور ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی، میم مشدد پہ غنہ کیا، پھر واو مدہ، یہاں بھی واو مدہ، الف المدیہ صغیرہ اور الف کا ما قبل مفتوح الف مدہ، نون ساکن بعد میں حرف اظہار، یہاں پہ اظہار، نون ساکن پہ اخفا، اور اس میں جلالت کا ما قبل مکسور، لہٰذا اس کو مرقق پڑھا، اس کے بعد را کو پر کر کے پڑھا، اور واو مدہ ہے، یا المدیہ الصغیرہ، نون تنوین پہ کیا اخفا، یہاں یا مدہ ہے، پھر نون تنوین پہ اخفا کیا، پھر یا لین ہے، پھر ادغام ہے ناظرین،
لام مشدد تھی، ما قبل نون تنوین کو لام نے اپنے اندر ضم کر لیا، شد آ گئی، ادغام بلا غنہ، پھر میم ساکن کے بعد دوسری میم ادغام شفوی، من ما تھا یہاں پہ پھر ادغام بالغنہ، پھر الف المدہ، پھر یا لین یا مدہ اظہار شفوی، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، یہاں یہ دیکھیں یا لین ہے، پھر یہاں پہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ادغام شفوی، نون ساکن کے بعد میم آ گئی ادغام بالغنہ، پھر الف مدہ اور پھر یہ واو مدہ، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، نون ساکن پہ اخفا ہوگا اور یہ سین کے اوپر شد، اس کے بعد نون مشدد آ گیا، یہاں پہ غنہ ہوگا، الف المدہ آ گیا، را کو مفخم پر کر کے پڑھیں گے، الف کے اوپر جو مد آئی ہے مد منفصل ہے، پھر الف مدہ، پھر میم حروف ادغام میں سے ما قبل نون تنوین ادغام بالغنہ ہو گیا، پھر واو مدہ ہے، پھر نون تنوین پر اخفا ہے، قل اتخذتم عند اللہ عہدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ ناظرین دیکھیں قاف حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے اس کو پڑھا، میم پر اظہار شفوی، نون پر اخفا ہوگا، اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح مفخم پڑھیں گے، یہاں پہ نون تنوین کے بعد حرف اظہار، لہٰذا یہاں پہ اظہار کریں گے، میم پہ اظہار شفوی ہوگا، واو مدہ، پھر واو مدہ، پھر اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح مفخم پڑھا، موٹا پڑھا اس کو ہم نے، پھر الف المدیہ الصغیرہ، الف مدہ اور واو مدہ، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، الف المقصورہ، نون ساکن پہ اخفا، اس کے بعد واو کا ما قبل نون تنوین ادغام بالغنہ، الف مدہ ہے، پھر یا المدیہ صغیرہ ہے، پھر یا مدہ اور پھر مد متصل، اس کے بعد واو المدیہ الصغیرہ، پھر مد متصل اور صاد، پھر حروف مستعلیہ میں سے الف مدہ ہے، نون مشدد پہ کیا ہم نے غنہ، الف مدہ، را کو پڑھا باریک، میم ساکن پہ اظہار شفوی، یا مدہ، الف مدہ، الف المدیہ صغیرہ اور واو مدہ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون، واو کو ہون گول کر کے پڑھا، یا کا ما قبل مکسور، یا مدہ ہے، الف المدیہ الصغیرہ ہے، واو مدہ ہے، پھر ناظرین الف مدہ، صاد حروف مستعلیہ میں سے، پھر الف مدہ، پھر الف المدیہ صغیرہ کے اوپر مد متصل، پھر صاد حروف مستعلیہ میں سے الف مدہ، نون مشدد پہ غنہ، میم ساکن پہ اظہار شفوی، یا مدہ، الف مدہ، پھر الف مدہ اور یہ واو مدہ۔ ناظرین یہ آج کا جو تجوید کے حوالے سے سبق تھا وہ ہم کمپلیٹ کر چکے، اب آئیے آج کے اس سبق کا کرتے ہیں لفظی ترجمہ۔ کا معنی ہے اولا، کیا، لا حرف نفی معنی ہے نہیں، کیا نہیں، یعلمون فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب، وہ جانتے، کیا نہیں وہ سب جانتے، انا کہ بے شک، اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب، وہ جانتا ہے، ما موصولہ ہے معنی ہے جو، یسرون فعل مضارع جمع مذکر غائب، وہ چھپاتے ہیں، سر سے ہے چھپانا، اسرار بھی اسی سے ہے، وہ چھپاتے ہیں، واو کا معنی اور، ما موصولہ معنی ہے جو، یعلنون فعل مضارع جمع مذکر غائب، وہ اعلان کرتے ہیں یعنی جس کا وہ اظہار کرتے ہیں، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان میں سے،
ان میں سے امیون، امیون امی کی جمع ہے، وہ ان پڑھ ہیں، ان پڑھ ہیں، الکتابہ کتاب سے، یعنی کتاب ان کو، کتاب کا علم ان کے پاس نہیں ہے، لا کا معنی نہیں، حرف نفی میں سے، لا ما لم لن غیر لیس لیست، 7 حروف ناظرین ہم حروف نفی پڑھ چکے ہیں۔ یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب، وہ جانتے، وہ کچھ نہیں جانتے، الا حرف استثناء ہے سوائے، امانج امنیہ کی جمع ہے، امانج آرزوؤں، سوائے اس کے کہ آرزویں ہیں ان کے پاس، باطل آرزویں ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں۔ واو کا معنی اور، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، وہ سب، اور نہیں وہ سب، الا حرف استثناء سوائے، یظنون فعل مضارع جمع مذکر غائب، سوائے وہ گمان کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ فا کا معنی ہے پس، ویلن خرابی ہے یا بدقسمتی ہے، الذین اس میں موصولہ جمع مذکر کا، ان کے لیے جو، یکتبون فعل مضارع جمع مذکر غائب جو وہ لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، با کا معنی ہے ساتھ، ایدی جمع ہے یدن کی، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثم کا معنی ہے پھر، یقولون فعل مضارع جمع مذکر غائب وہ کہتے ہیں، ہذا اس میں اشارہ قریب کے لیے واحد مذکر کا صیغہ ہے، معنی ہوا یہ من کا معنی ہے سے، عند نزدیک، یہ پاس سے ہے یا طرف سے ہے، اللہ کی نزدیک سے ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لام زیر لی اس کا معنی تاکہ، لام تعلیل، یشترون تھا، لام کی وجہ سے نون گر گیا، فعل مضارع جمع مذکر غائب وہ بیچ سکیں، بہی با کا معنی ہے ساتھ ہی، اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کے ساتھ، ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت کے عوض وہ اسے فروخت کر سکیں، فا کا معنی ہے پس، ویلن خرابی ہے، لہم لام زبر لا لیے کے لیے واسطے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی واسطے ان کے، مما اصل میں تھا من، ما من کا معنی ہوتا ہے سے، ما کا معنی ہے جو، اس بارے جو، کتبت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کتبا کتبا کتبو کتبت، جو لکھا ہے اس نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، ایدیہم، ایدی یدن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ہاتھوں نے لکھا ہے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے اس کے لیے خرابی ہے۔ ناظرین یہ پہلے بھی میں ایک دفعہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ جمع مکسر جب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے۔ اب دیکھیں ایدی جمع ہے یدن کی، لیکن اس کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ آیا، لیکن چونکہ یدن جو ہے وہ یہاں پہ جمع بنتے ہوئے اس کی تکسیر ہو گئی، وہ مکسر ہو گیا، اس وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ اس کے ساتھ آ گیا۔ کتبت ایدیہم لکھا ہے ہاتھوں نے، ہم ان کے، واو کا معنی اور، ویلن خرابی ہے، لام زبر لا لام زیر لی لیے کے لیے واسطے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب واسطے ان کے، مما من کا معنی سے، ما کا معنی جو، اس بارے جو، یکسبون یکسبون فعل مضارع جمع مذکر غائب وہ کماتے ہیں، واو کا معنی اور، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب وہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے، لن تمسنا ہرگز نہیں، تمسنا تمسا فعل مضارع ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ چھوئے گی، مس کرے گی، وہ چھوئے گی، نون الف نا اس میں ضمیر ہے جمع متکلم کی، ہمیں، النار آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، الا سوائے، ایامن جمع ہے یوم کی، دنوں کے، سوائے دنوں کے، معدودہ عدد سے ہے، گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی۔ قل فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اے حبیب آپ کہہ دیں، تو کہہ دے، آپ فرما دیں،
اتخذتم تھا، دوسرا حمزہ سکل کی وجہ سے گرا دیا گیا، کا معنی ہے کیا، اتخذتم فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم نے لے لیا ہے، تم نے لے لیا ہے، عند اللہ اللہ کی طرف سے، عہدن کوئی وعدہ، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، ام یا تقولون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تم کہتے ہو یا تم کہتے ہو، علا پر یا اوپر، اللہ اللہ پر، تم وہ کہتے ہو، ما موصولہ ہے معنی جو، لا نفی کا ہے معنی ہے نہیں، جو نہیں، تعلمون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تم جانتے، یا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے، بلا کا معنی ہے کیوں نہیں، من موصولہ ہے معنی ہے جو، کسبہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، جس نے کمایا، سیئتن برائی کو، جس نے کوئی برائی کمائی، واو کا معنی اور، احاطت فعل ماضی واحد مؤنث غائب، اس نے احاطہ کر لیا، اس نے گھیر لیا، با کا معنی ہے ساتھ ہی، اس میں ضمیر واحد مذکر غائب، اس نے اس کو گھیر لیا، خطیئتہ خطا گناہوں نے، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی اس کو، تو اس کی اس برائی نے اس کا احاطہ کر لیا اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، فا کا معنی پس، اولئک اس میں اشارہ جمع مذکر کے لیے بعید کا صیغہ ہے یہ، وہ سب، اصحاب جمع ہے صاحب کی، صاحب کہتے ہیں والے کو، وہ اصحاب النار آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، وہ دوزخ والے ہیں، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، وہ سب کے سب، فی کا معنی میں، ہا اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کی، وہ اس میں، ہا ضمیر کا مرجع النار ہے، یعنی وہ اس دوزخ میں، خالدون واو نون جمع کے لیے، ترجمہ سب یا سارے، خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، واو کا ترجمہ اور، الذین اس میں موصولہ ہے جمع مذکر کا صیغہ، اور وہ سب جو، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب ایمان لائے، اور وہ جو ایمان لائے، واو اور، عاملو فعل ماضی جمع مذکر غائب اعمال کیے، انہوں نے اعمال کیے، الصالحات نیک، اولئک پھر اس میں اشارہ بعید جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، اولئک وہ سب، اصحاب الجنتی جنتی ہیں یہ جنت والے ہیں، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب، وہ سب، فی کا معنی میں، ہا اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب، اس میں ہا ضمیر کا مرجع، الجنہ اس جنت میں، خالدون واو نون جمع کے لیے، سب یا سارے ترجمہ ہوگا، خالد ہمیشہ رہنے والا، تو ہمیشہ رہنے والے ہیں سارے کے سارے اس جنت میں۔ جی ناظرین، آج کا ترجمہ ہمارا مکمل ہوا چاہتا ہے، یہاں پہ 3-4 الفاظ کی مسنگ ہو گئی، وہ ہم یہاں پہ لکھ کے اس کا علیحدہ سے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ عند اللہ عہدن فلن یخلف اللہ عہدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ، یہ تھوڑی سی مسنگ آج وہاں ہو گئی 3-4 الفاظ میں، اس کو یہاں پہ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فا کا ترجمہ ہے پس، حرف لن حرف نواسب، معنی ہے ہرگز نہیں، یخلفا یخلفو تھا، اس کو نصب دے دی حرف نواسب نے، وہ خلاف کرتا یا وہ خلاف کرے گا، ہرگز وہ خلاف نہیں کرے گا، اللہ اللہ، عہدہ عہد کا معنی ہے عہد، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کا مرجع اس میں جلالت، اپنے، وہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ یہ یہاں پہ تھوڑی سی مسنگ تھی 4 الفاظ کی، وہ ہم نے یہاں پہ کر لیے۔ اب آئیے ناظرین آج کے سبق کا با محاورہ ترجمہ کرنے کے بعد اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جنہیں کتاب کا کوئی علم نہیں سوائے امیدوں کے، اور بے شک وہ محض گمان میں پڑے رہتے ہیں۔ پس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کما لیں،
سو ان کے لیے اس سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ اور وہ یہود یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ آپ پوچھیں کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو؟ پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ ہاں واقعی جس نے اختیار کی برائی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ناظرین، یہود بہت ساری چیزیں چھپاتے تھے تورات میں سے، اور بہت ساری چیزوں میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کو بالتفصیل ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم نے ان کا جائزہ بھی لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شان اور رفعت کی جہاں بات آتی وہاں پر وہ بات کو خلط ملط کر جاتے، چھپا جاتے۔ معزز حاضرین، یہاں پہ یہ سارا کام وہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ محض چند ٹکے جو ہیں وہ کما سکیں، لوگوں میں اپنی عزت کو برقرار رکھ سکیں، لوگوں کو یہ نہ سمجھائیں کہ دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، حضور کے اعلان نبوت کے بعد پہلے دین منسوخ ہو چکے۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ دائمی ہے اور غیر منسوخ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہ لائے تھے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے انہیں کافر سمجھا جائے گا۔ پھر یہود یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور رسولوں کی اولاد ہیں، اور بزرگی اور عزت اور عظمت، نبوت، رسالت، حکمت، یہ ساری چیزیں وہ کہتے تھے ہم میں رہی ہیں ہمیشہ، لہٰذا ہمیں آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ اور اگر بالفرض آگ میں ہمیں جلانا بھی پڑا، اللہ تعالیٰ کو آگ میں ہمیں پھینکنا بھی پڑا کسی گناہ کی پاداش میں، تو ایام و معدودہ، گنتی کے چند دنوں کے لیے ہم جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حبیب مکرم، ان سے ذرا پوچھو کہ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ بھئی تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئے گی تو چند دنوں کے لیے، یا یہ اللہ پر وہ بہتان باندھتے ہیں جو یہ خود بھی نہیں جانتے۔ حاضرین مکرم، ان کا کہنا یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم خدا کے محبوب و مقبول بندے ہیں، اس لیے ہمارے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اب ہمیں کسی گناہ کی پاداش میں آگ میں جلنا نہیں پڑے گا۔ اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ مستحق نبوت صرف انہی کا خاندان ہے، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسماعیل میں تشریف لے آئے تو پھر یہ ایک سارے کے سارے تعصب اور حسد کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کر بیٹھے۔ معزز ناظرین، ہم نے اپنے اسباق کے شروع میں ہی ایک بات آپ کو بتائی تھی، اور وہ یہ کہ عربی قواعد چند اسباق تک، چند لیکچرز تک ہمارے ساتھ چلیں گے، لیکن جہاں ہم سمجھیں گے کہ اب قواعد کی ضرورت ہمیں نہیں رہی، وہاں ہم ناظرین قواعد کو ختم کر دیں گے۔ آج حصۃ القواعد کا ہمارا آخری دن ہے، کل سے قواعد ہمارے ختم ہو جائیں گے، اور دعاؤں کا جو حصہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ 40 دعائیں کمپلیٹ کرنے کے بعد، 40 اسباق مکمل کر لینے کے بعد، جس طرح 63 لیکچرز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پاک کی مناسبت سے ہم نے ترتیب دیے، اسی طرح حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبل از اعلان نبوت 40 سالہ زندگی، 40 لیکچر میں ہم نے گرامر بھی رکھی اور پھر اس میں دعائیں بھی رکھی، لیکن 40 لیکچرز کے بعد اگلی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے، اس میں ہم نے گرامر اور حصۃ الدعا کی جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری حدیث پاک کو شامل کیا ہے۔ تو قواعد اور حصۃ الدعا کی جگہ ہم ڈیلی ایک ایک حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پڑھا کریں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو آج چونکہ قواعد کا آخری دن ہے، آئیے ناظرین ایک چیز جو ہم قواعد میں نہیں پڑھ چکے
وہ آج پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ماضی معروف کو ماضی مجہول کیسے بناتے ہیں اور مضارع معروف کو مضارع مجہول کیسے بناتے ہیں۔ معروف اور مجہول پڑھیں گے اور دیکھیں گے معروف مجہول کہتے کسے ہیں، اور پھر ماضی معروف سے ماضی مجہول کیسے بنتا ہے، مضارع مجہول کیسے بنتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے ناظرین، معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، جس میں نسبت فاعل کی طرف ہو، اور مجہول ایسا فعل ہوتا ہے جس میں فعل کی نسبت جو ہے وہ مفعول کی طرف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کتبہ، کتبہ کا معنی ہے اس نے لکھا، لکھنے والے کی طرف اشارہ ہے، فاعل کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے لکھا ہے۔ اب ہے کتبہ، کتب الدرس، کتبہ ہی اگر ہم لکھ لیں، کتبہ کا معنی ہے اسے لکھا گیا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں جو چیز لکھی گئی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح فتح، اس نے کھولا، فتح الباب، اس نے دروازہ کھولا، اور فتح الباب، فتح الباب، دروازے کو کھولا گیا۔ اب یہاں اس نے دروازہ کھولا فاعل کی طرف اشارہ تھا، دروازے کو کھولا گیا اب مفعول کی طرف اشارہ ہے۔ تو معروف اور مجہول کی ہم نے یہ پہچان پڑھی کہ معروف میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے اور مجہول میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے۔ تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ماضی معروف سے مجہول کیسے بنتا ہے اور مضارع معروف سے مجہول کیسے بنتا ہے۔ یہ تھا ضربہ اور یہ تھا یضرب۔ ضربہ اس نے مارا، معروف ہے، مارنے والے کی طرف اشارہ ہے۔ یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، یہ بھی فاعل کی طرف اشارہ ہے۔ اب دیکھیں ماضی ہو یا مضارع معروف ہو، دونوں کو مجہول بنانے کے لیے فا کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں، پیش دیتے ہیں، اور جو ماضی ہوتا ہے اس میں آخری حرف کا جو ما قبل ہوتا ہے، آخری حرف کا ما قبل، درمیان والا حرف نہیں کہہ رہے، آخری حرف کا جو ما قبل ہوتا ہے اس کو مکسور کر دیتے ہیں، اور مضارع میں آخری حرف کا جو ما قبل ہوتا ہے اس کو مفتوح کر دیتے ہیں۔ بس میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، ماضی سے یا مضارع سے مجہول بنانا ہو تو دونوں کے شروع میں پیش دیتے ہیں، اور اگر ماضی ہو تو آخری حرف کا ما قبل مکسور، اگر مضارع ہو تو آخری حرف کا ما قبل مفتوح ہو جاتا ہے۔ ضربہ سے دوریبا، یضرب سے یضربو، فتح سے یفتح، کتب سے یکتب، اسی طرح یکتب سے یکتب، ینصر سے ینصر، یفتح سے یفتح، ینظر سے ینظر۔ تو یہ حاضرین آج کے قواعد کا سبق تھا۔ ہم نے معروف اور مجہول پڑھا۔ معروف میں نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، مجہول میں نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی ہو یا مضارع ہو، دونوں کے فا کلمہ کو ضمہ دے دیں۔ اگر ماضی ہے تو آخری حرف کا ما قبل مکسور کر دیں، مضارع ہے تو آخری حرف کا ما قبل مفتوح بنا دیں۔ اس طرح آپ کا ماضی معروف سے ماضی مجہول بن گیا اور مضارع معروف سے مضارع مجہول بن گیا۔ اب آئیے پڑھتے ہیں حصۃ الدعا میں آج کی دعا۔ آئیے ناظرین آج کے سبق کی دعا پڑھتے ہیں، اور آج کی جو دعا ہے وہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا ہے، جو انہیں اللہ پاک کی طرف سے نصیب ہوئی تھی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ آدم اس دعا کے ساتھ میری بارگاہ میں التجا کرو تو میں تمہاری دعا قبول فرما لوں گا۔ بہت ساری تفاسیر میں ہے، گزشتہ اسباق میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھنے کے بعد، یہ کلمات پڑھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دیا اور کہا اللہم انی اسألک بجاہ محمد ان تغفر لی خطیئتی۔ جب یہ وسیلہ دیا تھا تو اللہ پاک نے آپ کی یہ دعا قبول فرما لی تھی۔ ہر وہ شخص جو گناہوں سے بخشش مانگنا چاہتا ہے، گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، وہ یہ دعا پڑھے، ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جی ناظرین، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، یہ آج کی دعا تھی جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا 39واں لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے حصۃ التجوید میں ثنایا، رباعی، انیاب، دواحق، طواحن، نواجز، دانتوں کی اقسام پڑھیں، اور یہ پڑھا کہ ثنایا کنہیں کہتے ہیں، رباعی کنہیں کہتے ہیں، اور دیگر جو دانت ہیں ان کی پہچان پڑھی ہے۔ اس کے بعد حصۃ القواعد میں ہم نے معروف اور مجہول پڑھا، معروف، پھر ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ، اور مضارع معروف سے مضارع مجہول بنانے کا طریقہ پڑھا، اور آخر میں سیدنا آدم علیہ السلام کی وہ دعا پڑھی جو ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پڑھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا آج کا یہ سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔